سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کھانے کی ستھری چیزیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالص انہی کے واسطے قیامت کے دن۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیات کو اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو مضمون چل رہا ہے اسی کا یہ تتمہ ہے، تکمیل ہے اس کی، کہ جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بے لباس ہو کر طواف کرنے کا جو انہوں نے ایک دینی طریقہ اپنے خیال میں ایجاد کیا، اس کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ اس کی تمہید پیچھے یہ باندھی کہ ہم نے ایک لباس دیا ہے، یہ لباس ہمارا دیا ہوا ہے، ہم نے تمہیں اس کا پابند بھی بنایا ہے، یہ تمہاری زینت ہے، یہ تمہارا جسم ڈھانپتا ہے، تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، ہماری نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، یہ تمہاری ضرورت بھی پوری کرتا ہے، تمہیں زینت بھی بخشتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا اور ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ کون ہوتا ہے جو اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے؟ اللہ کی اس زینت کو، یعنی لباس کے اندر یا کھانے پینے میں عمدہ غذائیں کھانا، یہ بھی انہوں نے ایک اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا بات، کہ حج کے موقع پر قریش وغیرہ کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، یہ بہت قلیل قسم کا کھا لیا، ورنہ کھانے پینے کو بالکل ترک کر دیتے تھے۔ اللہ کی یہ بھی ایک نعمت ہے، جیسے لباس ایک نعمت ہے، ملبوسات نعمت ہے، تو ایسے ہی مطعومات اور مشروبات یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں۔ پیچھے بھی فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے بنائی ہیں، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے نعمتیں، ان کو استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو آج کی آیت میں یہ فرمایا کہ عجیب انداز میں کہ کون ہے جس نے اللہ کی یہ زینت کو حرام قرار دیا۔ زینت سے مراد یہاں لباس ہے اور کھانے پینے کی چیزیں، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں بظاہر کافر بھی استعمال کرتے ہیں اور مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، عمدہ عمدہ چیزیں، عمدہ کھانے، عمدہ لباس، عمدہ سواریاں مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، مسلمان کے لیے حرام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی غلو ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سادگی کی ترغیبات آتی ہیں اور جگہوں پر بھی آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی آتی ہیں، تو اس میں لباس کو اور عمدہ چیزوں کو بالکل حرام کر دیا گیا، یعنی ایسی بات نہیں ہے۔ عمدہ لباس پہننا جائز ہے، حلال مال سے ہو، اور یہ ہے کہ
مزاج کا حصہ نہ بن جائیں یہ چیزیں. ایک تو حلال مال سے ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ طبیعت کا حصہ نہ بنے. بس جب مل گیا تو پہن لیا، نہیں ملا تو پھر کوئی افسوس نہ ہو. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک آدھ موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک ایسی چادر بھی استعمال فرمائی جس کی قیمت 1000 درہم تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑا عمدہ لباس استعمال کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر روز ایک جوڑا بدلا کرتے تھے، لیکن وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ کسی نے ذمہ داری لے رکھی تھی، تو جوڑا جو پہنا کرتے تھے تو وہ اس کو بعد میں کسی طالب علم کو صدقہ کر دیتے تھے جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو یہ ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ حلال مال سے ہو، حرام نہ ہو، اور حلال بھی صرف حلال نہیں طیب ہونا چاہیے. یعنی حلال مال کمائے آدمی شرعی طریقے پر بالکل جائز کاروبار کر کے، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، 2 نمبری کر کے، رشوت کے طریقوں سے آدمی پہنے اور پھر کہے کہ یہ زینت اللہ ہے، اور آیت یہ پڑھے قل من حرم زینت اللہ. تو ایسے آدمی کو شرم کرنی چاہیے کہ اللہ کا یہ زینت کیا، یہ حرام مال ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو طبیعت کا حصہ نہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ بس یہی آدمی جو اس نے ایک معیار سیٹ کر لیا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، لباس میں، گاڑی میں، یہ جو آدمی کی ظاہری زیبائش کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی معیار پر ایسا نہ ہو کہ بس یہ میرا پکا ہوگا، کمٹمنٹ ہو گیا، اب اس سے نیچے تو میں آ ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہنگی چیز بھی استعمال کی، یا اور اولیاء امت نے، علماء نے، فقہا نے، وہاں انہوں نے سادہ چیزیں بھی استعمال کی ہیں. سادہ سے سادہ لباس بھی استعمال کیا، پیون لگا بھی لباس استعمال کیا. تو یہ چیزیں مسلمان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی، ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن کوئی معنویت بھی ان کی نہیں ہے کہ ہر حال میں مسلمان کو اسی لباس میں ہونا چاہیے. زندگی کا حصہ نہ بنے. یہی دھن ہے رہوں تجھے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا. کہ جب آدمی نے مر جانا ہے تو اس کو پھر زیب نہیں دیتا کہ دنیا کی ان چیزوں سے دل لگائے. دل نہیں لگانا چاہیے. ایک دفعہ ایک ہمارے استاد ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا اپنے طالب علمی کے زمانے کا. فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ہم جمعہ پڑھ کے واپس آئے، طالب علم تھے، تو واپسی پہ جب آئے تو آ کر دیکھا ہاسٹل میں کمرے میں تو ایک طالب علم وہ جمعہ پڑھنے نہیں گیا. پوچھا بھائی کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے میرے کپڑے استری نہیں ہوئے پڑے تھے. اب جمعے کی نماز اس اللہ کے بندے نے صرف اس وجہ سے چھوڑ دی کہ کپڑے استری نہیں ہوئے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کپڑے استری ہوں تو کیا ہوتا ہے، نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے. یہ جو کیفیت ہے لباس کی اور اپنے سٹیٹس کی اور ان چیزوں کی، اس حد تک اپنے اوپر ان کو مسلط کر لینا، یہ غلط بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی طبیعت کا حصہ نہ بنے یہ چیزیں. اگر عمدہ سواری مل گئی ہے اللہ کا شکر، اس پہ سفر کر لیا. اگر کبھی پیدل جانا پڑا تو پیدل چلے گئے. اگر کبھی گھٹیا کم درجے کی سواری پر جانا پڑا تو اس پہ چلے گئے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر گاڑی اپنی کہیں نکلی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ میرا سٹیٹس خراب ہوتا ہے، میں کوئی رکشہ پکڑے اس کے اندر چلے گئے، کسی اور طریقے سے چلے گئے. اصل چیز یہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولیاء امت اکابرین کی زندگی میں یہ سبق ہمیں ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل راہبانہ زندگی ہو جائے، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ کہ ہر وقت ایک ہی سٹیٹس پہ ہم رہیں گے کہ نہیں اس سے نیچے تو میں آ ہی نہیں سکتا، یہ بھی غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صحابہ کو سادگی پر زور دیا کرتے تھے. خود بھی سادہ رہتے تھے اور صحابہ کو بھی سادگی پر زور دیتے تھے. جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں تو بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا صحابہ نے، تو وہ جنگ کچھ عرصہ رہی لیکن پھر وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ صلح میں ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارا جو خلیفہ ہے وہ آئے براہ راست، وہ آ کر ہم سے صلح کرے. اصل میں انہوں نے کتابوں میں شرط کچھ علامات پڑھی ہوئی تھی، ان کو تطبیق دینا چاہتے تھے. تو انہوں نے جب خط لکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتا ہوں. تو آپ چل دیے، ایک غلام اور ایک حضرت عمر، بس ایک اونٹ جس پر کبھی وہ سوار ہوتے کبھی وہ سوار ہوتے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں تو وہاں باری تھی غلام کے سوار ہونے کی.
حضرت عمر آگے اونٹ کو پکڑ کر پیدل چل رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. اس وقت چلو کو کم ہوگی، یعنی پورا جزیرۃ العرب جو اس وقت سعودیہ ہے اور اس کے بعد ایران ہے اور اس طرح یہ سارا بہت بڑا ایریا ان کے پاس آ چکا تھا. بڑی 2 سپر پاوریں ان کے قدموں میں آ چکی تھی. لیکن صورتحال یہ ہے. تو یہ سادگی جو ہے یہ اختیاری سادگی ہے. پھر جب وہاں پہنچے تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین آپ کا جو لباس ہے یہ کچھ پیوند لگے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ذرا عمدہ لباس پہن لیں کیونکہ کافروں کے ہاں ہم نے جانا ہے. تو اول تو انکار کیا لیکن پھر ان کے اصرار پر پہن لیا. چلو ایک میزبانی کا حق تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کے خلیفہ نہیں ہیں. کہا کیا بات، کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے کپڑوں میں تو پیوند ہونے چاہیے، ان کے کپڑوں میں پیوند نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کپڑے میں نے اتارے ہیں اور وہ ابھی میں دوبارہ جب پہنے تو انہوں نے پیوند گنے تو اس میں اتنی پیوند نکلے. تو مسلمان کی جو عظمت ہے اصل میں وہ کردار ہے. وہ کپڑے سے، گاڑی سے، لباس سے، بڑی بلڈنگوں سے نہیں بنتی. اس لیے جب تک مسلمان اس کردار پر رہا پوری دنیا اس کے قدموں میں تھی. قیصر و کسریٰ کے خزانے اس کے قدموں میں آئے، شام اور اس کی سلطنتیں جو ہیں وہ اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتی رہی، صحابہ تابعین کے زمانے میں. پھر جب مسلمان نے دنیا میں پڑ گیا اور ظاہری زیب و زینت کی طرف چل دیا، بلڈنگیں بنانا شروع کر دی اور پھر اس میں نمائش شروع کر دی، پھر دربار سجانے شروع کر دیے، پھر یہ شروع کر دیے، تو پھر کیا ہوا؟ اخذہم الوہن، ان کے اندر دنیا کی محبت آئی، اس نے بزدلی پیدا کی، پھر ان کے اوپر قومیں پلٹ پڑی. تو مسلمان کی شان جو ہے وہ سادگی ہے، اس معنی میں کہ دنیا سے دل نہیں لگاتا. اگر دنیا اس کو مل جائے تو فبیہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں تکلف نہیں، لباس میں کبھی کوئی خاص قسم کا تکلف نہیں کہ یہ اس قسم کا کپڑا ہوگا تو میں پہنوں گا ورنہ میں نہیں پہنوں گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. جو بھی میسر ہوا پہن لیا، جو میسر ہوا کھا لیا، جیسے حال بھی تھا کر لیا. عمدہ ملا عمدہ کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا. لیکن اگر نہیں عمدہ ملا تو اس کے لیے پریشانی نہیں اٹھائی کہ نہیں میں تو اس سے کم درجے کا سالن کھا ہی نہیں سکتا، میں تو اس سے نیچے کے ہوٹل میں آ ہی نہیں سکتا، مجھے تو اس درجے کا جو معیاری کھانا ہے مجھے 5 سٹار اور 7 سٹار قسم کا ہو تو میں کھاتا ہوں. یہ کیسر و کسریٰ کی اور کافروں کی باتیں تو ہیں، مسلمان کی نہیں ہیں. تو ایک بات تو اس میں یہ ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ آگے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کافر بھی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اس کا استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ قیدی کو یا پھانسی کے جو وہ سزا جس کو ہو گئی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش بتاؤ کیا ہے تمہاری. اگر وہ کہہ دے کہ مجھے آخری خواہش میری یہ ہے اور وہ امکان کے اندر ہو، یعنی وہ جو جیلر ہے یا جو بھی اس کا اوپر افسر ہے اگر اس کے امکان کے اندر ہو وہ پوری کر سکتا ہو تو پوری کروا دی جاتی ہے تاکہ آخری خواہش اب اس کی پوری ہو جائے. اب اگر کسی قیدی نے یہ خواہش ظاہر کر دی کہ مجھے عمدہ لباس دیا جائے، مجھے عمدہ کمرہ دیا جائے، مجھے عمدہ کھانا دیا جائے، تو جیلر اگر وہ تھوڑا سا بھی نرم دل ہوگا، نرم گوشہ رکھتا ہے تو اس کو دے دے گا، کہے گا آخری خواہش ہے بیچارے کی اب تو جا رہا ہے. اب جو آدمی جس کو پتہ نہیں ہے اس کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھو اس بندے کو یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا بڑے ہی مزے میں ہے، بڑے ہی مزے میں ہے، اس سے بڑھ کر کون آدمی. وہ تو سمجھے گا کہ اب جیل میں سیٹ ہے یہ تو. لیکن نہیں، حقیقت حال یہ ہے کہ اس کے بیچارے کے دن گنے جا چکے ہیں، بلکہ اب گھنٹے بھی گنے جا چکے ہیں، تو کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے. اب اس لیے اس کو تھوڑا سا یہ اس پر کھول دیا گیا کام کو، کیونکہ اس نے اس کے بعد چلے جانا ہے، ختم کہانی. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. اللہ نے فرمایا قرآن پاک بے شمار جگہوں پر یہ مضمون بیان ہوتا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے مسلمان آدمی کہ کافروں کا دنیا کی ناز و نعمت میں گھومنا پھرنا اچھلنا کودنا یہ تمہیں پریشان نہ کرے، کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم یہ کہنا شروع ہو جاؤ کہ کافر کو ملے حور و قصور، مومن کو فقط وعدہ حور. نہیں، لا یغرنک، یہ نہیں ہونا چاہیے. متاع قلیل، ان بیچاروں کے پاس تھوڑا سا تو ہے، یہی زندگی ہے جو ان کو بس عیاشی کی ہے، اس کے بعد تو ان کی ابد الآباد ہمیشہ 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 کے لیے پٹائی ہے، ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو مسلمانوں کو یہ بتایا اللہ نے کہ تم بیچاروں کو تھوڑا سا تو کر لینے دو. جیسے گھر میں ایک مثال ہے
ایک بچہ مہمان آ گیا، کوئی خالہ زاد بچہ آ گیا چھوٹا، تو وہ بسا اوقات جو گھر کے کھلونے ہوتے ہیں نا، تو وہ اوپر سے مہمان بچہ ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتا ہے مجھے یہ چیز دی جائے، مجھے یہ چیز دے. تو جو گھر کا بچہ ہوتا ہے، جو اپنا بچہ ہوتا ہے، وہ چونکہ بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دوں گا اس کو یہ چیز. تو اس موقع پر والدین ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے، اس نے چلے جانا ہے، پھر یہ چیز یہ سائیکل یہ فلاں چیز یہ ساری تمہاری رہے گی. اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ کافر بیچارے کے پاس تھوڑا سا ٹائم تو ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ ثم مأواہم جہنم، پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اس لیے پریشان نہ ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر مسلمانوں کے پھسلنے کا اندیشہ نہ ہوتا، کمزور دل ہے نا، تو کیا کرتے؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، ہم ان کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتے، باقی تو سب کیا رہا. یعنی اتنا ان کو دنیا دیتے، اتنا دنیا دیتے، کیونکہ یہ اصل میں ان کے اوپر نعمت نہیں ہے، یہ ان کے لیے تکلیف اور عذاب کی تمہید شروع کی جا رہی ہے کہ یہ ان کو نعمتیں دیں گے، یہ اس کی شکر نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، ان کو اور زیادہ عذاب دیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اصل میں جو نعمت ہے وہ مسلمان کو ہی ملتی ہے، چاہے اس دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے، کیونکہ نعمت کا وہ شکر ادا کرتا ہے تو وہ نعمت رہتی ہے. جب نعمت کا کافر کو ملتی ہے اور وہ شکر نہیں ادا کرتا تو وہ نعمت نہیں رہتی، وہ عذاب بن جاتا ہے اس کے لیے. کیونکہ کافر جتنا دنیا میں یہاں مزہ کرے گا اتنا جا کے آگے پکڑا جائے گا. اور فرمایا جائے گا فَالْيَوْمَ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، تم نے اپنی عمدہ چیزیں دنیا میں خرچ کر لی. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اصل میں جو نعمتیں ہیں وہ مسلمان ہی کے لیے ہیں، لیکن دنیا کا تھوڑا سا وقت ایسا ہے کہ اس میں اس کو گزارا کرنا ہے. کبھی حالات بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، معاشی حالات بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں رہتے نہیں ہیں. اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. بس یہ گھڑیاں ہوتی ہیں آزمائش کی، صبر کی گھڑیاں ہیں، کوئی بیماری آ گئی، کوئی معاشی پریشانی آ گئی، لیکن پھر اللہ دنیا میں ہی نکال دیتے ہیں اس سے انشاءاللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. لیکن اگر نہ بھی ہو، پوری زندگی بھی حالات کے اندر گزر جائے، تو جنت کی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا دے گا. 100 سال بھی اگر آدمی نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی راحت نہیں دیکھی، کوئی خوشی نہیں دیکھی اور فوت ہو گیا، آگے جا کر اس کو جنت کی ہوا آنی شروع ہوگی قبر میں، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تکلیف؟ کہے گا مجھے کبھی تکلیف آئی نہیں، زندگی میں کبھی میں نے تکلیف دیکھی نہیں ہے. کیونکہ انسان ماضی بھول جاتا ہے، یہ اللہ نے اس کی خصوصیت رکھی ہے، خوبی ہے اس کی. اگر ماضی یاد رہے تو بہت پریشانی ہو. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. بعض دفعہ ماضی بڑا پریشان کرتا ہے. اور اگر ایک کافر ہے وہ ساری زندگی 100 سال بھی راحت کی گزار کر چلا گیا اور جہنم کا ایک جھونکا آ گیا اس کو، اس سے پوچھیں گے کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ کہے گا نہیں، ما رأیت قط، کبھی میں نے خوشی دیکھی نہیں ہے. تو اس لیے ساری زندگی بھی اگر حالات میں گزر جائے تو ایمان سلامت رہے، اللہ کے احکامات سلامت رہیں، دین سلامت رہے، پھر کوئی غم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے انسان سے، تو اس کو کوئی غم نہیں ہے. باقی پھر آگے اس کے مزے ہی مزے. قُلْ يَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنیا میں بھی فرمایا ہم زینت انسان کو مسلمان کو دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اسی کی ہے سب کچھ. جنت میں تو راحت ہی راحت ہے، اور وہ صرف ایمان والے کے لیے. کافر کے لیے ایک درجے کی راحت بھی وہاں ذرے کی بھی نہیں ہے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ اسی طریقے سے ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں. یہ جو آج کی آیت ہے اس کی نسبت سے ایک بات عصر حاضر کے حوالے سے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے عصر حاضر کے ایک ٹی وی کے اسکالر ہیں، بیان وغیرہ کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں ان کو. جاوید احمد غامدی ان کا نام ہے. وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا ربع صدی کا طالب علم ہوں، یعنی 25 سال سے زیادہ میں نے اس میں گزار دیا. تو یہ کوئی خیر بڑی بات نہیں ہے. بہرحال ان سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے موسیقی جائز ہے بالکل. اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ دی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اب جو آگے آدمی مجمع بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا خبر بیچارے کو
کہ قرآن کیا کہتا ہے، لفظ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، پیچھے سے بات کیا چلتی آ رہی ہے، آگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، بس دعویٰ کر دیا اور قرآن کی آیت پڑھ دی کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا، یعنی موسیقی ایک زینت ہے اور اللہ نے زینت کو حرام کوئی نہیں کیا، اللہ تو خود فرما رہے ہیں۔ تو یہ تاثر دیتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بالکل ہم جیسے پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ خاص پس منظر رکھتی ہے کہ وہ چونکہ کپڑے استعمال نہیں کرتے تھے، مشرکین عرب کپڑے استعمال نہیں کرتے تھے طواف میں، اور جو قریش کے لوگ ہیں وہ حج کے دوران اچھے کھانے ترک کر دیا کرتے تھے قصدن کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں ملے گا۔ تو اس چیز کو فرمایا کہ کس نے حرام کیا، یہ چیز تو حلال کی ہے، یعنی اس آیت کا دور دور تک شان نزول سے، سیاق و سباق سے، موسیقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بول دیتے ہیں اور دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ میں قرآن سے ساری چیزیں ثابت کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کے مغالطے اس وقت بہت عام ہیں، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر لوگ کر رہے ہیں۔ ہم بھی سادہ ذہن ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی بندہ بات بڑی دلیل سے کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں خاک دلیل کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے انجینئر کی غلطی انجینئر پکڑ سکتا ہے، ہمارے لیے تو وہ ڈرائنگ بچا دے گا، ہمارے لیے کیا ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ دے۔ ڈاکٹر ہمارے لیے تو جو کچھ بھی کہہ دے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ ہاں ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے کہ یہ نسخہ آپ نے کیوں لکھا۔ تو اس لیے اگر کوئی مفسر قرآن ہونے کا دعوے دار ہے تو اس کی غلطی عالم پکڑے گا، عالم دین پکڑے، چٹائی پر جس نے زندگی گزاری ہے، ہم نہیں پکڑ سکتے۔ ہم اپنے زعم میں اور اپنے اس خیال میں مارے جائیں گے کہ ہاں ہم دلیل سے قرآن سمجھ رہے ہیں، دلیل سے اسلام سمجھ رہے ہیں، دلیل پرکھنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح مثال ہے، بہت سارے لوگ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔